الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کرنے پر اور منافقین کے کفر کرنے پر سوال اٹھایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، امواتن، مردے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مخاطبین کو جب کوئی دلیل دی جاتی ہے یا ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے آرگیومنٹیٹو سٹائل میں، کہ وہ آرگیومنٹ دی جائے جو سننے والا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ بھی جانتے تھے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم نے کب زندہ ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، یا کب ہم مارے جائیں گے، یا کب ہمیں موت دی جائے گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم طے نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے طے کی گئی ہیں۔ تو اس کی طرف حوالہ دے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ایسی ہے جو یہ طے کرتی ہے، تو تم اس ہستی کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم یہ معاملات خود اپنے ساتھ نہیں کر رہے یا اپنے ساتھ ان معاملات کا اختیار نہیں رکھتے، تو جو یہ اختیار رکھتا ہے اس کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو۔ آج اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اب وہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں کہ جیسے انسان کو بتایا جا رہا ہے، خاص طور پر ان منافقین کو، کہ تم یہ تھے، یعنی تم مردے تھے اور تمہیں زندہ کیا اور پھر مار کر ایک دفعہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اس کے آگے سے شروع ہو رہی ہے بات وہاں سے کہ جب انسان کو بنایا گیا، یہ انہی دلائل کا تسلسل ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ہوا یہ تھرڈ پرسن کے لیے، وہ اسے ہم جانتے ہیں جب وہ کا لفظ استعمال کرنا ہو کسی کے لیے، یہ غائب تھرڈ پرسن کی ضمیر ہوا۔ ہوا الذی، جو، جسے، خلقہ، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خلق کیا، پیدا کیا۔ الذی خلقہ، جس نے خلق کیا، هو الذی خلقہ، وہ جس نے خلق کیا، لکم، لام کے لیے، کم یہ سامنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، تم سب، تمہیں، تم سب کا۔ یہ کاف کا پلورل ہے، ہم نے یہاں پہ سیکنڈ پرسن کی ضمیر میں یہ کاف دیکھا، یہ کاف کا پلورل ہے۔ خلق لکم، تمہارے لیے خلق کیا، الذی خلق لکم، جس نے تمہارے لیے خلق کیا، هو الذی خلق لکم، وہ جس نے تمہارے لیے خلق کیا، ما، جو، فی، میں، الارض، الف لام اسپیسیفک کرنے کے لیے کہ جس کے بارے میں بولنے اور سننے والے کو پتا ہے، اور ارض، الارض زمین، فی الارض زمین میں، ما فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی وہ جس نے تمہارے لیے خلق کیا جو زمین میں ہے، جمیع، سب کا سب۔ جمع کہتے ہیں، سنگولر ہوتا ہے جیسے سنگولر واحد، اور جمع کہتے ہیں پلورل بہت سارے، لیکن اس سے اگلا ورڈ ہے جمی، جس کا مطلب ہے سب کے سب۔ تو یہ جمی کا مطلب سب کے سب۔ خالی جمع جب ہم بولتے ہیں یا پلورل بولتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سارے، لیکن جمی کا مطلب سب کے سب۔ تو جو سب کا سب زمین کے اندر ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر سب کچھ جو ہے وہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا۔ والذی، وہ جس نے تمہارے لیے جو زمین میں ہے وہ سب کچھ خلق کیا، ثم، پھر، معاف کیجیے گا، استوا، استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، برابر ہونا۔ تو یعنی ایک چیز کو جب دوسری چیز کے برابر کیا جائے تو اس کو استوا کہتے ہیں۔ اور الا کا مطلب طرف،
لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں، استوا الا کے ساتھ آتا ہے یا الا کے ساتھ آتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف جانا یا اس کی طرف اٹینٹیو ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کر دینا، یہ تو عام استعمال میں ہے، لیکن جب استوا کے ساتھ الا آ جائے یعنی طرف آ جائے کہ وہ برابر اس کی طرف ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف گیا یا اس کی طرف اٹینٹیو ہوا۔ تو پھر ثم استوى الى السماء، تو پھر وہ متوجہ ہوا السماء کی طرف یعنی آسمان کی طرف۔ کون؟ اللہ تعالی۔ الف لام اسپیسیفک کرنے کے لیے، سننے بولنے والے کو پتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور سما آسمان، بلندی۔ تو یعنی پہلے کہاں سے بات شروع ہوئی؟ پچھلی آیت دیکھیے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو کہ تم تو مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے، یعنی اب تو زندہ کیا ہوا ہے یہاں پر، تو تمہارے لیے خلق کیا، تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کے ساتھ برابر ہوا یا آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پس پھر سوا، یہ وہی کلمہ ہے استوا۔ سوا کا مطلب ہے برابر کرنا، استوا کا مطلب تو تھا کہ برابر ہونا، جبکہ سوا کا مطلب ہے برابر کرنا۔ بس سوا ہننا، اب ہننا کو دیکھ لیجئے، یہ ہو کا جمع اور مؤنث ہے۔ ہو کیا چیز تھی؟ تھرڈ پرسن کے لیے۔ ادھر آئیے، تھرڈ پرسن سے کیا مراد ہے؟ تھرڈ پرسن سے مراد وہ، اس کا، اسے۔ تو یہ جو ہو ہے، اس کا پلورل جو ہے اور مؤنث، اس کا سمپل مؤنث دیکھا جائے یا فیمینن دیکھا جائے وہ ہوگا ہا، لیکن فیمینن پلس پلورل تو وہ بنے گا ہننا، یعنی ان سب کا، وہ سب فیمیننس یا وہ سب مؤنث یا وہ سب فیمیلز، اور ان سب کا اور ان سب کو یا ان سب سے، اس طرح اس کا ترجمہ بنے گا ہننا کا۔ تو یہاں پہ ہننا جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر ان کو برابر کر دیا، ان کو، یہ ان ہم نے ہننا سے لیا، ان کو برابر کر دیا، فسوّہن، ان کو برابر کر دیا، کن کو؟ آسمانوں کو۔ ہننا آسمان جو ہے وہ عربی زبان میں فیمینن کے طور پہ آتا ہے، تو ہم اردو میں تو آسمان کو میسکولن کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن عربی میں یہ فیمینن کے طور پہ آتا ہے۔ تو ان آسمانوں کو فسوّہن برابر کر دیا۔ کیسے برابر کیا؟ سبع السماوات، سبع کا مطلب ہے سات، سماوات یہ سما کی جمع ہے، سات آسمانوں میں، یعنی ان کو سات آسمان بنا دیا یا سات آسمانوں میں ان کو برابر کر دیا۔ جو بھی بلندیاں تھیں زمین سے اوپر، یہ جتنی بھی جگہ تھی، ان آسمانوں کو سات آسمان بنا دیا۔ فسوّہن، برابر کر دیا ان کو، ہننا کا مطلب ان کو، اور یہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ فیمینن ہے اس میں عربی زبان میں۔ فسوّہن سبع السماوات، تو برابر کر دیا یا بنا دیا ان کو سات آسمان۔ وا، اور ہوا، یہ پھر وہی تھرڈ پرسن کی ضمیر، ہننا جو ہے وہ اس کا فیمینن اور پلورل ہے، اور یہ سنگولر ہے، ہوا، اور وہ بھی سات، کل، ہر، شئی، چیز، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علیم، جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ علیم وہی کلمہ ہے جو ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا، اسی طرح ہمیشہ جاننے والا، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس نے ہی زمین میں یہ سب کچھ بنایا اور سارا کچھ تمہارے لیے مہیا کیا، اور پھر تمہارے لیے
زمین بنانے کے بعد اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے. یعنی یہ جو سارا سیٹ اپ کیا، یہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے، تو یہ سب اللہ نے کیا، اور وہ ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہے. وہ اتنا علم رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکے، اور ان سب میں کیا ہے اور یہ کیسے بنا، اس ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت سے کل شروع کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.